کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت. ذہانت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین. تو ذہانت جو ریئل انٹیلیجنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی, جس کی بنیاد پہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, مصنوعی ذہانت. تو اسی ذہانت کو مصنوعی طور پہ بنا کے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کوشش کر رہے شروع سے کہ یہ ذہانت مشین کو دے دی جائے, کمپیوٹر کو دے دی جائے. اس کے لیے بے تحاشا ایکسپیریمنٹ چلے آ رہے ہیں اور اب جا کے وہ چیزیں ہم نے اچیو کر لی. یعنی وہ ذہانت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, اس کی ممک, اس کی کاپی, انسان کی طرح ذہانت, مصنوعی ذہانت بنا کے کمپیوٹر کو دی گئی. 1949 کے اندر دیکھیں مصنوعی ذہانت کا جو سفر ہے, آرٹیفیشل نیورل نیٹورک. انسان کو جو نیورل نیٹورک دیا وہ بایولوجیکل کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا دماغ اور دماغ کے اندر جو سسٹم ہے اسے ہم کہتے ہیں نیورل نیٹورک. تو بایولوجیکل نیورل نیٹورک ہے, اسی کی کاپی بنائی گئی, ممک کیا گیا, الگوریتھم بنایا گیا جس کا نام کیا ہے؟ آرٹیفیشل نیورل نیٹورک, مصنوعی ذہانت. تو مصنوعی ذہانت کا آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کا ایک الگوریتھم بنایا گیا, یہ 1949 میں لکھا گیا تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یعنی کمپیوٹر کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں, پہلی ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں سمبولک اے آئی. سمبولک اے آئی کو ہم پروگرامنگ بھی کہتے ہیں. سمبولک اے آئی کیا ہے دوستو؟ ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہو اور کمپیوٹر کو پروگرامنگ کر کے لکھ کے بتا سکتے ہو. یعنی وہ ذہانت, مصنوعی ذہانت جو انسان کوڈنگ کی صورت میں, پروگرامنگ کی صورت میں کمپیوٹر کو دیتا ہے. سافٹ ویئر بنا کے آپ دیتے ہو, وہ سافٹ ویئر لاگ ان بھی کرواتا ہے, اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم بھی کرتا ہے, آپ کے پروفائل کو اپڈیٹ بھی کرتا ہے, چاہے وہ فیس بک ہو جائے یا پھر ہمارا پورٹل ہی آپ لے لیں, جس پورٹل کے اوپر آپ جا کے لاگ ان ہوتے ہیں, اپنا رول نمبر ڈالتے ہیں اور اپنی پروفائل سے ریلیونٹ جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسل آپ سب نے استعمال کیا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسل استعمال کیا ہے؟ ماشاءاللہ اچھی خاصی کوانٹٹی ہے. تو اس کے اندر اف ایلس یعنی ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہو لاجیکل کہ پرسنٹیج اس سے زیادہ ہو تو A پلس ہوتا ہے, پرسنٹیج اس سے زیادہ ہو تو آپ کا یہ گریڈ ہوتا ہے. تو گریڈنگ سسٹم اف ایلس کی بیس پہ کوئی بھی سسٹم بنایا جاتا ہے, رولز بیس کوئی بھی سسٹم بنایا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں سمبولک اے آئی. اٹس مین آپ پروگرامنگ کی دنیا میں کوئی بھی لینگویج پہلے سے استعمال کر رہے ہیں. آپ کون سی ٹائپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کون سی ٹائپ ہے؟ سمبولک اے آئی. سمبولک اے آئی کی لمیٹیشن, وہ لمیٹیشن کیا ہے؟ دیکھو انسان ایک حد تک رول سوچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. فراڈ ڈیٹیکشن کے اوپر اگر ہم کام کریں, بینکنگ سسٹم کے اوپر, تو اس ڈومین کا جو پاکستان میں ہے وہ فراڈ ڈیٹیکشن کے کچھ پیٹرن 20 سے 25 سال میں وہ سیکھتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے تو فراڈ ہوتی ہے, اور وہ رولز کمپیوٹر کو دے دیے جاتے ہیں پروگرامنگ کی صورت میں لکھ کے. ابھی بھی ٹرانزیکشنل سسٹم جو بینکنگ میں لگے وہ اسی طرح چلتے ہیں. اب وہ ٹرانزیکشن فراڈ ہوگی کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے آپ کی ہارڈ ڈسک چینج ہوتی, ڈرائیو چینج ہوتی, ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر آپ کا چینج ہو گیا, یعنی آپ کا موبائل آئی ڈی جو ہے وہ چینج ہو. آپ پہلے کسی اور موبائل سے کنیکٹ ہے, آپ کسی اور موبائل سے کنیکٹ ہوئے یا لیپ ٹاپ سے ہوئے. کنیکٹ ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہو, ان کا موبائل نمبر, ای میل ایڈریس چینج کر دیتے ہو. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, ایک نیا اکاؤنٹ یا ملٹیپل نیو اکاؤنٹس اسی دن میں آپ ایڈ کرتے ہو اور ان کے اندر آپ ٹرانزیکشن کر دیتے ہو. یہ 5 رولز اس نے آئیڈینٹیفائی کیے 20 سال ایکسپیرینس کی بیس پر. اچھا, تو یہ رولز جو کہ پاکستان کے اندر تھے, یہ بندہ مڈل ایسٹ چلے جاتا ہے, آپ کا لائک یو ایس سے چلے جاتا ہے, تو کیا سیم بیہیویئر جو پاکستان میں لوگ پرفارم کرتے ہیں فراڈ کے لیے, کیا وہاں پہ بھی سیم ہوگا؟ نہیں. تو یہ پرابلم ہے. تو یہ ڈومین ایکسپرٹ جو کہ پاکستان میں کام کیا کرتا تھا, اس کو اٹھا کے اگر ہم یو ایس میں لے جائیں تو یہ اف ایلس کی جو لاجک ہے ڈومین ایکسپرٹ کے طور پہ پروگرامنگ میں لکھوانے کی کوشش کرے گا تو وہ سارے کے سارے نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے پروگرامنگ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو حاصل کرنا, اچیو کرنا مشکل ہے. پروگرامنگ میں جو کچھ پروگرام کریں گے صرف وہ کام کرے گا, اس سے ہٹ کے ایک بھی کام نہیں ہوگا.
یعنی کچھ اپنے پاس سے نہیں کرے گا، جو پروگرامر نے لکھا ہوا ہے وہی کام کرے گا. یعنی آپ لاگ ان ہو گے صرف موبائل نمبر سے لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ اپنا ای میل ایڈریس ڈالیں، وہ یوزر نیم کے طور پہ نہیں ڈال سکتے. تو وہاں پہ یوزر نیم آپ کا موبائل نمبر ہی ہوگا، CNIC ہی ہوگا. تو جو رول ڈیفائن کیے ہیں ڈومین ایکسپرٹ نے، پروگرامر نے، وہی کام ہو سکتا ہے. 1960 سے 1980 کی دہائی میں یہی سوچا جاتا تھا کہ انسان جو سوچ سکتا ہے، پروگرام کر سکتا ہے، that is called artificial intelligence. اچھا، انٹیلیجنس کی پھر دوسری ٹائپ آئی جسے ہم کہتے ہیں مشین لرننگ. نام سے اس کا کام ظاہر ہوتا ہے. یعنی اب مشین پہلے پروگرام ہوتی تھی جو انسان پروگرام کرتا تھا، اب کیا ہوگی؟ مشین لرننگ. یعنی مشین کیا کرے گی؟ لرن کرے گی، خود سیکھے گی. پروگرامر جو if else لکھتا تھا، اب پروگرامر نہیں لکھے گا، مشین خود سیکھے گی. تو بھائی مشین خود کیسے سیکھے گی؟ انسان جو چیزوں کو سیکھتا ہے، لیکن ٹوٹلی ممک کی جا رہی ہے. جس طرح ریئل ورلڈ میں کوئی انسان چیزوں کو پرفارم کرتا ہے، وہی تمام چیزیں کمپیوٹر کے اندر ڈیجیٹلائز کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسان چیزوں کو 3 طریقوں سے سیکھتا ہے: سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ، اور تیسری ہوتی ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ، ری انفورسمنٹ لرننگ. پہلی والی جو سپروائز لرننگ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں فوکس کریں گے، باقی آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیجیے گا. سپروائز ایسی کوئی بھی لرننگ جہاں پہ کوئی سپروائزر شامل ہوتا ہے. آپ کے والدین مدر ٹنگ سے آپ سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کے ٹیچرز، آپ کی فیملیز، آپ کے فرینڈز، انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز، آرٹیکلز، یا جہاں بھی جو چیز آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے کسی بھی میڈیم کے تحت، ویڈیو کے تحت، آڈیو کے تحت، ٹیکسٹ کے تحت، کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی انفارمیشن وہ سپروائز طریقے سے بتائیں، وہ لرننگ کہلاتی ہے سپروائز لرننگ. فار ایگزامپل کنسیڈر کریں کہ زندگی میں ایک آبجیکٹ میں آپ کو فرسٹ ٹائم دکھاتا ہوں اور اس کا نام بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ کالر مائک. اسی طرح ایک اور آبجیکٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مائک. تو 2 آبجیکٹ دکھا دیے. ہینڈ کیری کرنے والا بھی ہمارے پاس وائرلیس مائک موجود ہے. تو دیکھو، جب میں نے مشین لرننگ، آپ اپنے آپ کو مشین لرننگ الگورتھم کنسیڈر کر لیں، تو جب میں آپ کو کوئی چیز سکھاتا ہوں تو کیا چیز دکھانا پڑتی ہے آپ کو؟ ڈیٹا نمبر 1، ڈیٹا نمبر 2، ڈیٹا نمبر 3. اسے ہم کہتے ہیں سیمپلز. سیمپل 1، سیمپل 2، سیمپل 3. تو سب سے بنیادی پرابلم مشین لرننگ کی کہ دوستو جب بھی مشین لرننگ سے آپ چیزیں سکھائیں گے تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا سکھانے کے لیے؟ سیمپلز. کلیکشن آف سیمپلز از کالڈ ڈیٹا. تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا. بنیادی پرابلم ہمارے پاس 1949 میں جو ٹوائے فارم کی صورت میں آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک لکھا گیا تھا، تو ہمارے پاس 3 خامیاں تھیں جس کی وجہ سے 2012 تک پہنچنے کا سفر طے ہوا. یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہائپ ہے، بوسٹ ہونا سٹارٹ ہوئے، وہ 2012 کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن 1949 میں تو لکھ دیا گیا تھا. اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا؟ پہلی چیز ڈیٹا. سب سے پہلی جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو بنی تھی، 3 منزلہ بلڈنگ جتنی اس کی ہائٹ تھی اور 512 MB اسٹوریج تھی. بس آپ کے پاس آج M3 لیپ ٹاپ موجود ہے میک کا. اس وقت آپ کے پاس جو کمپیوٹر کی سپیڈ ہوا کرتی تھی، ریم کی آپ کی جو بھی یعنی کانفیگریشنز ہوا کرتی تھی، آپ اندازہ لگا رہے اتنی فاسٹ یعنی ہارڈ ویئر پروسیسنگ نہیں ہو سکتی تھی. تو پہلی چیز ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. دوسری چیز ہمارے پاس ہارڈ ویئرز نہیں تھے اس کیپیبل کہ اس قسم کے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکیں. تیسری چیز آپ کا امپروو الگوریتھم. آج جو جنریٹو AI کا الگوریتھم ہے، یہ ڈیپ لرننگ کا ہی ایک سب الگوریتھم ہے. آپ بتاتا ہوں ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے. اس کے اندر جو الگوریتھم استعمال ہو رہا ہے وہ ٹرانسفارمر اور گین کی کمبینیشن کے ساتھ کام ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیپ لرننگ کی سب الگوریتھم ہے. یعنی امپروو الگوریتھم اس وقت ہمارے پاس نہیں تھے. 3 بنیادی خامیاں جو 1949 سے 2012 تک پہنچنے کے لیے تھی.
پہلی چیز ڈیٹا، دوسری چیز ہارڈ ویئر، اور تیسری چیز الگوریتھمس. ٹھیک ہے. اچھا تو مشین لرننگ ہماری اسٹارٹ ہوئی دوستوں. مشین لرننگ اور مشین لرننگ کی ہی سب فیلڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ لرننگ. ان دونوں کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مشین لرننگ ٹریڈیشنل مشین لرننگ کہلاتی ہے، یعنی مشین ڈیٹا سے سیکھتی ہے. اس کے اندر بے تحاشا الگوریتھم ہے. صرف نام بتا رہا ہوں، ہزاروں ہیں. کچھ نام بتا رہا ہوں. موسٹ فیمس لائک SVM سپورٹ ویکٹر مشین، رینڈم فارسٹ، نیوی بائیس، اور اس طرح کرتے ہوئے اور بھی ہمارے پاس الگوریتھمس ہیں. اچھا اس میں مشین لرننگ میں ذرا پرابلم سمجھیے گا. ٹیکسچوئل ڈیٹا یعنی ٹیکسٹ ڈیٹا اور ٹیبلٹ ڈیٹا پہ بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کمپیوٹر ویژنس کے اوپر یہ بہت ہی یعنی خراب پرفارم کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس میں محنت لگتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت اسٹیج میں ایک آبجیکٹ کھڑا ہوا ہے جس کا نام قاسم، یا کنسیڈر کر لیں کہ ہمارے برابر میں امین عالم اور سرزیہ بیٹھے ہوئے. اب میں سپروائز لرننگ یعنی سپروائزر بن کے آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا آبجیکٹ جو ہے انہیں سرزیہ کہتے ہیں، دوسرا آبجیکٹ جو ہے انہیں ہم امین عالم کہتے ہیں. مشین لرننگ کی ذرا پرابلم سمجھیے گا. میں جب آپ دیکھیں آپ ہمیں ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیج بھی دکھ رہا ہے، آپ کو SMT بھی دکھ رہی ہے، آپ کو ٹیکسٹ بھی دکھ رہا ہے، سارا ڈیٹا دکھ رہا ہے، مارکی بھی آپ کا لگا ہوا ہے، اور آپ وائس بھی ڈھونڈ رہے ہیں یعنی سن رہے ہیں، لائٹس بھی آپ پہ پڑ رہی ہے. ڈیٹا کتنا سارا ریسیو کر رہے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا آپ ریسیو کر رہے ہو، لیکن مشین لرننگ انجینئر کیا کرے گا، ان تمام ڈیٹا میں سے وہ چیزیں آپ کو نکال کے دے گا جو کہ امپورٹنٹ ہے سرزیہ خان کو یاد رکھنے کے لیے اور امین عالم کو. تو وہ کیا ہوگا، تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ امین عالم کے فیس کو کراپ کر کے آپ کو نکال کے دکھاؤں گا. پھر میں کہوں گا آنکھ، ناک، کان، بیئرڈ، اس کے ایجز کہ اس کی شیپ کیسی ہے. پھر سرزیہ کی یعنی یہی تمام فیچر اٹھا کے ان تمام چیزوں کی آپ کے ایجز کیا ہیں، ایک ایک چیز بڑی محنت کر کے میں نکال کے، مشین لرننگ انجینئر جو اس پہ کام کرتا تھا وہ نکال کے آپ کو دے گا، پھر آپ سیکھو گے. آپ ذرا سوچیں کہ صرف 2 آبجیکٹ کے اوپر کتنی محنت لگ رہی ہے. اگر آپ کے پاس 1000 آف ڈیٹا آ جائے تو آپ سکھا سکتے؟ ناممکن سی بات ہے. تو مشین لرننگ کے الگوریتھم پہ، کمپیوٹر ویژن پہ کام کرنا انتہائی مشکل تھا. یہ جو میں نے کام کیا، ایک ایک چیز نکال کے آپ کو بتائی، اسے ہم کہتے ہیں فیچر انجینئرنگ. ڈیپ لرننگ کا مطلب ہے جہاں پہ نیورل نیٹ ورک استعمال ہوتا ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دماغ دیا ہے، نیورل نیٹ ورک دیا، اس کی طاقت آپ دیکھیں. ابھی میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں وہ امین عالم ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں وہ ضیاء اللہ خان ہے. اسٹیج پہ جو کھڑے ہیں وہ محمد قاسم ہے. اب مجھے بتائیں، میں نے آپ کو کوئی فیچر انجینئرنگ کی، آپ کا الگوریتھم خود بخود ہر آبجیکٹ کے فیس کو ریکگنائز کر کے ان کی آنکھ، ناک، کان، جتنے فیچرز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر کے PNG کی صورت میں اپنے ذہن میں سیو کر لیتا ہے. صرف وہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایکسٹرا انفارمیشن SMT، LED، آپ کے کیمراز، ان تمام ایکسٹرا انفارمیشن کو آپ خود بخود کیا کر دیتے ہو، ڈسکارڈ کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو. یہ نیورل نیٹ ورک کی پاور ہے. تو آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کی یہی پاور کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر پھر کام اسٹارٹ ہوا. 2007 میں 3 خامیاں تھیں. 2007 کے اندر ایک کمپنی آتی ہے اینویڈیا کے نام سے جو کہ GPU بناتی ہے، اور GPU 1 ٹریلین پلس اس کی یعنی آپ کی ورتھ ہے اس وقت اینویڈیا کی. یہ ہارڈ ویئر گیمنگ کے لیے بنا تھا. گیم میں کیا ہوتے ہیں، آپ کے امیجز ہوتی ہیں، ان کو رینڈر کرنے کے لیے. تو گیمنگ آپ کے جو بھی سافٹ ویئرس ہیں یا گیمس جو ہوتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ ہارڈ ویئر GPU، گرافیکل پروسیسنگ یونٹ. 2009 میں آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک اور GPU کی کنیکٹیوٹی کے لیے ڈرائیور لکھتا ہے کوڈا CNN. تو کوڈا CNN جو ہے وہ ڈرائیور آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کو کنیکٹ کر دیتا ہے کس پہ، GPU سے. اس سے کیا فائدہ کو دیکھتے ہیں. کیگل ویب سائٹ ہے. پہلے آپ ذرا کنسیڈر کریں نا، آپ کو فراڈ ڈیٹیکشن پہ کام کرنا، آپ کسی بھی بینک کے پاس جا کہیں گے اپنا ڈیٹا دے دیں، کیا وہ آپ کو ڈیٹا دیں گے؟ آپ کو کینسر کے اوپر کام کرنا ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جائیں انہیں کہیں کہ ہمیں پیشنٹس کا ڈیٹا دے دیں، کیا وہ آپ کو ڈیٹا دیں گے؟ نہیں دیں گے. یا ڈیٹا کوئی بھی آپ سورس لگا کے لینے کی کوشش کریں گے، اچھا خاصا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. تو دوستو
ڈیٹا ہمارے پاس نہیں تھا. کیگل کے نام سے ویب سائٹ ہے, دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہارڈ ویئر اچھے نہیں تھے. 2009 کے اندر ہارڈ ویئر جی پی او بھی ہمیں مل گئے, M3 ٹیکنالوجی بھی ہمیں مل گئی, A100 جی پی اوز وغیرہ ہمیں مل رہے ہیں, بہت پاورفل مشینز. تو ہمارے پاس ہارڈ ویئر کی پرابلم سالو, ڈیٹا کی پرابلم سالو. الگوریتھم 2012 کے اندر, اچھا 2011 میں ہر سال کمپٹیشن ہوتا تھا ایک ڈیٹا سیٹ بینچ مارک کے طور پہ, یعنی کوئی بھی آتا ہے بھائی, یعنی وہ کہتا ہے کہ سرٹیفائڈ جنریٹو اے آئی انجینئر بننا, ہم بولیں گے ہمارا ایگزام دے دو. تو ایگزام دینے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں, ایک ٹریننگ ہے اور دوسری چیز آپ کی کیا ہوتی ہے, اسسمنٹ ہوتی ہے ایگزام دینے کے بعد. تو آپ کی ایک ٹریننگ ڈیٹا ہے جو کہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ ڈیٹا. تو امیج نیٹ 1.4 ملین امیجز, جس کے اندر 14 لاکھ تصویریں اور 1000 کیٹیگریز, کیٹ, ڈاگ, ایلیفینٹ, اس طرح کرتے ہوئے 1000 کیٹیگریز.